بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں احتساب اسامہ طیب کے ساتھ. ناظرین، بات کریں گے اس وقت ملک کی صورتحال کی، جس کے اندر احتجاج بھی چل رہا ہے، جس کے اندر اکانومی کی صورتحال بھی بڑی نامناسب سی ہے. دہشت گردی کے معاملات کو دیکھا جائے تو وہ بھی اس کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے. اور پولیٹیکل جماعتوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ان کا جو رسپانس ہے یا ان کے جو آپس کے اختلافات ہیں وہ تو بڑے واضح کینوس کے اوپر نظر آ رہے ہوتے ہیں، لیکن سولوشنز کی طرف عوام کے لیے، دہشت گردی ختم کرنے کے لیے، اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے انفارچونیٹلی اس طرح سے کوششیں نظر نہیں آ رہی ہوتی. میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں دلاب چوہدری صاحب سینئر تحریرکار موجود ہیں. تو صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. بریگیڈیئر ریٹائرڈ غزنفر فرید صاحب سینئر تحریرکار ہمارے ساتھ موجود ہیں ویڈیو لنک پہ. صاحب آپ کا بہت شکریہ. میں دلاور صاحب آپ سے سٹارٹ کرتے ہوئے یہ جاننا چاہوں گا کہ کس طرف جو ہے وہ چیزیں جا رہی ہیں اور کوئی سولوشن کی طرف آ رہے ہیں حالات؟ یعنی جتنا آپ کا ایکسپیرینس، جتنا آپ کا نالج، جتنا آپ نے اسٹڈی کیا ہوا ہے، اتنا سارا کچھ، اتنا آپ کی لائبریری ماشاءاللہ، کوئی دیکھے ایسے حالات آپ نے آج سے پہلے؟ اسامہ، یہ تو ہم سنتے ہی آئے ہیں کہ پاکستان ایک نازک دور سے گزرا ہے بچپن سے، اور اپنی لائبریری سے پہلے بھی اور اب لائبریری کے بعد بھی یہ سن رہے ہیں. لیکن پہلے اس طرح نہیں تھا. جو ہم پڑھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ایک 5 سالہ منصوبہ بنا 1955 میں. اگر اکانومی کی بات کر لیتے ہیں تو وہ اسٹالن کی طرز کا، سوویت طرز کا منصوبہ تھا، اور اس سے بڑی آپ نے دیکھا کہ انڈسٹریلائزیشن بھی ہوئی، سارا کچھ ہوا. 60 میں بھی پھر ایک دوسرا 5 سالہ منصوبہ شروع ہوا، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ چیزیں گڑبڑ ہونا شروع ہوئیں. اور 70s میں تو ہم نے بالکل جب نیشنلائز کیا صنعتوں کو، تو یہ جو صورت ہے وہ اس سے تو میں سمجھتا ہوں ہم سنبھل نہیں سکے. اور پھر اس کے بعد ہم انڈسٹریلائزیشن یا اس طرح کے جو مسئلے مسائل ہیں وہ ہمارے مسائل میں شامل ہی نہیں ہوئے. ہم مطلب وہ کہتے ہیں نا کہ نامرادی کا یہ عالم ہے کہ اب یاد نہیں، تو بھی شامل تھا کبھی میری تمناؤں میں. تو اس طرح کی بات ہو گئی. پھر جنگیں لڑی جا رہی ہیں دوسروں کی، اور وہی اکانومی ٹھہر گئی ہے، وہی ڈالر آ رہے ہیں. تو اس طرح کی صورتحال ہو گئی. خیر، موجودہ جو صورتحال ہے دیکھیں، اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہمیں تھوڑا کم ٹیرف کا سامنا کرنا پڑا، 38% ٹیرف لگایا امریکنز نے، ٹرمپ نے، اور پھر اس کے بعد اس کو کم کر دیا، تو ہم نے اس پر بہت خوش ہوئے. لیکن بعض سنجیدہ حلقے اس وقت بھی یہ سوچ رہے تھے کہ آپ کے ہاں جو پاور ٹیرف ہے وہ اتنا ہیوی ہے، اور آپ کی جو توانائی کے ذرائع ہیں وہ اتنے سکڑے ہوئے ہیں کہ اگر آپ پہ اس سے بھی کم ٹیرف لگے تو آپ اپنے جو ودن اینیمی ودن جس طرح ہوتا ہے، اس طرح یہ آپ کے جو اینیمی بنے ہوئے ہیں، آپ اس سے نبرد آزما نہیں ہو سکیں گے. آپ اس سے صحیح طرح پرفارم نہیں کر سکیں گے اپنے ارد گرد و نواح کے ملکوں کے مقابلے میں بھی، کہ جہاں پاور ٹیرف بہت کم ہے اور لوگ انڈسٹری کو فلرش کرنے کا پورا موقع ملتا ہے. اور پھر ظاہر ہے کہ جب پاور ٹیرف اتنا زیادہ ہوگا تو آپ کی کاسٹ آف پروڈکشن اتنی زیادہ ہوگی، تو پھر آپ کیا بیچیں گے اور کیا خریدیں گے اور کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے نا. تو ہمیں، میرا خیال ہے کہ اس گورنمنٹ نے کئی اچھے کام بھی ہوئے ہیں اس میں. جیسے ہمارا جو ہے شرح سود، وہ بہت حد تک کم ہوئی ہے. اور بڑی چیزیں ایک دو جو ہیں وہ کچھ جو لائف سٹاکس وغیرہ ہے اس میں بھی کچھ ترقی وغیرہ نظر آئی ہے، یہ سارا کچھ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو گلے شکوے ہو رہے ہیں کہ جی ہماری جو ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے وہ بند ہو رہے ہیں، SM تنویر صاحب نے بھی یہ بات کی، اور بھی اس طرح کی. تو اس کی مین وجہ یہی ہے کہ جب تک آپ IPPs کے جن کو بوتل میں بند کرنے کا گر نہیں جانیں گے، جب تک محض باتیں کریں گے، جب تک آپ کا پاور ٹیرف انتہاؤں کو چھوتا رہے گا، اور جب تک آپ اپنے ہی معاملات کو میں جو ہے وہ چیزوں کو اپنے آپ جو آپ ٹھیک نہیں کر سکیں گے، تو آپ کے لیے بڑے پرابلمز کریٹ ہوتے رہیں گے. اور آپ دنیا میں کیا مقابلہ کریں گے؟ خود آپ اپنے اندر جو ہے وہ آپ کو اسٹیبلٹی اور ایک اسٹیبل قسم کے یونٹس جو ہیں، جو ٹیکسٹائل ہے یا جو اکانومی ہے، وہ آپ کو مشکل سے ملے گی. تو ان چیزوں، اس میں دیکھیں یہ دنیا جو ہے یہ بڑی ڈیفرنٹ دنیا ہے. یہاں جس نے ترقی کرنی ہوتی ہے وہ آپ کو اس طرح کی چیزیں جو ہیں، جو پاور ہے یا اس طرح کی جو جس سے انڈسٹری چلتی ہے، جو انڈسٹری کی جان ہے، ان کو فری آف کاسٹ پرووائڈ کرتے ہیں. اور بہت سے انہوں نے بہت سے معاملات کیے ہیں، اور یہاں سارا معاملہ ہی الٹ ہے. تو یہ جو مسائل ہیں یہ جب تک حل نہیں ہوں گے، خاص طور پہ پاور، اس کے لیے باقاعدہ ایک منصوبہ بنانے کی ضرورت ہے. خالی باتیں نہیں ہیں کہ یہ 4 IPP سے ہم نے بات کر لی ہے، 4 سے رہ گئی ہے، 8 یہ ہو گیا، پھر سارا کچھ اسی طرح لپیٹ کے نئے مسائل کی طرف چل پڑے ہیں.
राइट सर, बिल्कुल सही है। मैं ज़रा ब्रिगेडियर साहब की तरफ, ब्रिगेडियर साहब बताइए कि मुझे एक तो मैं वेलकम करूंगा, मदर बलराज साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। मदर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। ब्रिगेडियर साहब मैंने सवाल आपसे करना है और जानना ये है कि इकॉनमी पे ज़रूर बात कीजिएगा, लेकिन दहशतगर्दी की जो ये हालिया लहर है जिसके खात्मे की कोशिशें जारी हैं, इसके अंदर बड़ी तनकीद की जाती है एक मख़सूस पार्टी पे कि उनकी तरफ से जो काम करना चाहिए, जिनका सूबा है KP के, वो काम नहीं किया जा रहा। तो आप थोड़ा हुकूमतों के किरदार को अगर आप बताइए कि कौन मौसर किरदार अपना रहा है इस वक्त, अदा कर रहा है दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए? बहुत बहुत शुक्रिया मामा। जहाँ तक दहशतगर्दी के अफरियत की आप बात कर रहे हैं, उस थ्रेट की जो कि स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं, वैसे तो जो इकोनॉमी जिस तरह बेड़ा गर्क हो रहा है वो भी एक दहशतगर्दी ही की तरफ इशारा करता है, जो एसएम तनवीर साहब ने कॉन्फ्रेंस की है। अब एक छोटी सी चीज कहना चाहूंगा, ईरान में बहुत बड़े बड़े फसादात हुए हैं, लेकिन ईरान के अंदर जो एंटी ईरान फोर्सेस थी वो कामयाब क्यों नहीं हुई? उसकी एक वजह यह है कि ईरान के अंदर जो तेल की कीमत है ना, रेजिडेंट्स के लिए, वो ईरानियंस के लिए या किसी के लिए भी वो ना होने के बराबर है। ईरान में हर शख्स जो है उसने गाड़ी रखी हुई है, बल्कि घर में 2-2 गाड़ी है। फिर ईरान में घरों में एनर्जी देती है, सर्दियों में घर गर्म होते हैं, गर्मियों में ठंडे होते हैं, तो वो उसकी कोई कॉस्ट अगर आप देखें तो वो जीरो कॉस्ट है। तो इसलिए लोगों को जब इस किस्म की चीजें मिल रही हैं तो वो फिर उन हालात का बावजूद इसके कि उनकी इकोनॉमी तबाह बर्बाद हो रही है या उनका डॉलर जो, अब उन्होंने क्या किया है कि पहले जो सब्सिडी दी थी वो इंडस्ट्रीज को देते थे, कंपनीज को देते थे। अब उन्होंने वो सब्सिडी चूंकि इंडिविजुअल्स पे शिफ्ट करने की कोशिश की है तो आपको फिर डॉलर कितना गिरता नजर आया और तो मान वहां पे गया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब तक आप इस किस्म के मैयज नहीं करेंगे तो याद रखिएगा कि पाकिस्तान के अंदर कभी भी इस हालात में जिसमें आप रह रहे हैं उसमें तरक्की की गुंजाइश है नहीं। और इसका आप मुआवजा कर लीजिएगा कि इस दौरे हुकूमत में PDM 1 और 2 में कितने IDFs हैं, बाहर से जो है डायरेक्ट जो इंटरनेशनल जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है कितनी आई है। और जब तक वो इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी उस वक्त तक आप तरक्की की किसी मंजिल का तस्वर न कीजिएगा। और वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली रिलेटेड है आपकी दहशतगर्दी और लॉ एंड ऑर्डर के थ्रेट से। दहशतगर्दी को मैं सिर्फ हमें ये अर्ज करना चाहता हूं कि दहशतगर्दी को सूबे की कंपार्टमेंटेशन में ना रखिए। दहशतगर्दी एक नेशनल मसला है, कौमी मसला है जिससे आप लड़ रहे हैं। उसके अंदर सूबों के जी फलाना सूबा ये कर रहा है तो फलाना नहीं कर रहा। जब हम इसको तकसीम कर देते हैं तो फिर हम ज्यादातर इल्जाम तराशी पे चले जाते हैं। अभी परसों टांक में एक हमला हुआ है जिसमें 6 पुलिस वाले शहीद हुए, तो वो पुलिस वाले क्या KPK से ताल्लुक नहीं रखते थे? क्या KPK में अंदर थानों के ऊपर हमले नहीं हो रहे? क्या KP के अंदर थानों के अंदर लोग शहीद नहीं हो रहे? वो KPK से ताल्लुक रखते हैं। तो ये कहना कि KPK में ऑपरेशन नहीं हो रहे या किसी किस्म के रेजिस्टेंस है, या बाजोड़ में जो कुछ परसों ऑपरेशन हुआ है जिस तरह कोई 200 के करीब दहशतगर्दों को सराउंड किया होता और ऑपरेशन जारी था, तो ये जो है ये एक कौमी मसला है और इसका ताल्लुक ऑफ कोर्स आपकी फेडरेशन और प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन से है। फेडरल गवर्नमेंट ने पॉलिसीज बनानी है, प्रोविंसेस ने उनको इम्प्लीमेंट करना है। अब उसके ऊपर जो अब KPK की हुकूमत जो है वो एक पॉलिटिकल नैरेटिव लेके भी चल रही है, तो वो तो पॉलिटिकल फोर्सेस ने डील करना है ना। हुकूमत पॉलिटिक्स जो है वो हुकूमत करती है, उसने उसको हैंडल करना है। लेकिन जहां तक आपके काइनेटिक ऑपरेशंस का ताल्लुक है, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन का ताल्लुक है, दहशतगर्दी के खतरे को निपटने का, तो वो तो अपना पाकिस्तान आर्मी और बाकी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज उस चीज को हैंडल कर रही हैं। अब होना ये चाहिए था, बहुत जरूरत इस चीज की थी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। आपने जो नेशनल एक्शन प्लान बनाया था उसकी तमाम दफात के ऊपर अमल होता। उसके साथ साथ जो पाकिस्तान ने कंसीव किया था कि आपने कौमी सतह पे निपटने के लिए इस चीज से एक नेशनल काउंटर टेररिज्म एजेंसी बनानी है, एक डायरेक्टरेट बनानी है। उसने कोई आपकी एक पॉलिटिकल, सोशल, रिलीजियस, मिलिट्री, ऑपरेशनल स्टेक्स को मिला के एक नेशनल काउंटर टेररिज्म पॉलिसी तफवीज करनी है। क्या वो चीजें आज तक हल हो गई हैं? क्या आपने नेशनल काउंटर टेररिज्म डायरेक्टरेट बना लिया? हालांकि रिसेंटली एक बड़ा अच्छा इकदाम ये उठाया है कि तमाम इंटेलिजेंस एजेंसी की मालूमात को फ्यूजन करने के लिए एक अदारा बनाया गया है।
جہاں سے بھی انفارمیشن آئے گی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ایک پروسیس ہوتا ہے، انفارمیشن جب آتی ہے تو اس کو فردر انٹیلیجنس میں کنورٹ کرنے کے لیے آپ کو مختلف اور ایجنسیوں سے اس کو کولیبوریٹ کرانا پڑتا ہے. تو وہ جب انٹیلیجنس صحیح اگر ٹائملی ہو اور ایک جگہ پہ موجود ہو تو وہ آپ کے لیے، جیسے اب مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ جو انٹیلیجنس ہے یہ ایک جگہ سے ڈسیمینیٹ ہو رہی ہے، کیونکہ آپ دیکھیں بہت سارے ایسے آپریشن ہیں جو آپ نے سرحدوں کے اوپر کیے ہیں، جہاں ہم نے دہشت گردوں کی تشکیلوں کو ہٹ کیا ہے. تو یہ جو ابھی خاران میں آج کل ایک حملہ ہوا ہے، اور خاران میں 40 کے قسم دہشت گرد آ گئے تھے، دے ٹرائی ٹو لوٹ بینک لوٹنے کی کوشش کی، انہوں نے اس کے اوپر سیکورٹی فورسز نے ریئیکٹ کیا اور ان کو وہاں پہ کافی انٹینس فائٹنگ بھی ہوئی ہے اور امیڈیٹ ریئیکشن آیا ان کا. تو یہ جو چیزیں ہیں جو ایک اس کو گریجولی اب کام ہے پرو ایکٹیو کام کرنے کا. اس وقت ڈیفینسو کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پرو ایکٹیو اس لیے کہ افغانستان کے اندر دہشت گردی کے اڈے آج بھی موجود ہیں اور وہ ان کے اوپر کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو ہم جب تک بیس پہ جا کے ہٹ نہیں کریں گے، اور جیسے پاکستان نے پہلے بھی ہٹ کیا ہے، تو ہم تھوڑی سی اس کے اندر ہم نے ایک گیپ لے کے آئے ہیں. ہم چاہ رہے ہیں کہ ڈپلومیٹیکلی کوئی افغان سمجھ جائے، لیکن ابھی تک تو وہ نہیں سمجھ رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے. تو اگر نہ ہوا تو ہمیں یہ اکراس دی بارڈر ان ٹارگٹس کو ہٹ کرنا پڑے گا، وہ اڈے جہاں سے یہ لوگ نکل کے آ رہے ہیں. اور پاکستان کی سیکورٹی فورسز تو کاؤنٹر ٹیررزم آپریشن میں لگی ہوئی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو کے پی کے چیف منسٹر کا ایک بیان آیا ہے وہ بڑا دکھ والا تھا اور وہ بڑا گندا بیان تھا، جس میں انہوں نے یہ کہا کہ جی آپ ہمیں ثبوت دکھائیں کہ جی ٹی ٹی پی کدھر ہے پاکستان میں. اور پھر سلمان اکرم راجہ نے ایک بیان دیا کہ جی پاکستان کے اندر تو اپنا داعش ہے، حالانکہ ہم نے داعش کے ثبوت اور دنیا کی ایجنسیز، ابھی ایک امریکن رپورٹ آئی ہے ریسنٹلی جس نے کہا کہ جی داعش اور ٹی ٹی پی جو ہے وہ افغانستان کے اندر موجود ہے. یہ کل یا پرسوں کی وہ رپورٹ ہے جس کے اوپر ابھی بھی ڈسکشن اور لوگ اس پہ بات چیت کر رہے ہیں. تو یہ تمام چیزیں جو ہے پولیٹیکلی اس کو میرے خیال کے پی کی گورنمنٹ کو بھی اپنا قبلہ تھوڑا سیدھا کرنا پڑے گا. بالکل صحیح سر. اسٹیٹمنٹ آپ کو پتہ ہے ماسکو ڈائلاگ اٹھائے، یو این کی رپورٹ اٹھائے، انسپیکٹر جنرل آف ریکنسٹرکشن امریکن کی رپورٹ اٹھائے، آپ یہ جتنی رپورٹیں ہیں انہوں نے یہ اسٹیبلش کیا کہ 33 دہشت گرد تنظیمیں ہیں جو افغانستان کے اندر موجود ہیں، اور افغانستان میں یہ نارکو ڈیلرز کی جو حکومت ہے، وہ سمگلرز کی جو چرس اور افیون بیچتے ہیں اور بھتہ کھاتے ہیں اس کا سمگلروں سے، وہ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، فائنینس کر رہے ہیں، گائیڈ کر رہے ہیں. تو یہ جس وقت تک اپنی چیزیں آپ کے اندر ہم اس کو ہینڈل اپنا پرو ایکٹیولی نہیں لیں گے، اس وقت تک میرا خیال یہاں پہ پاکستان جو ہے دہشت گردی خلاف جو جنگ جاری ہے یہ جنگ جاری رہے گی. بالکل ٹھیک ہے. مظہر پرلاز صاحب، سر یہ بتائیے گا کہ دہشت گردی کے مسئلے پہ جس طرح سے پوری قوم کو ایک ہونا چاہیے تھا، پولیٹیکل جماعتوں سمیت، مذہبی جماعتوں سمیت، عام آدمی سمیت، آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت اس معاملے کے اوپر بھی ہماری سیاسی جماعتیں سیاست کر رہی ہیں، وہ سنجیدگی، وہ اس طرح سے اپنا رول نہیں پلے کر پا رہی؟ بہت شکریہ اسامہ. میرا خیال ہے کہ اس میں سیاست نہیں کرنی چاہیے، لیکن بدقسمتی سے ہماری کچھ جماعتیں جو حکومت میں شامل ہیں وہ دیکھیے ایک صوبے کو ٹارگٹ کرتی ہیں. یہ درست فرمایا ظفر علی شاہ نے، بریگیڈیئر صاحب نے، کہ یہ ایک نیشنل مسئلہ ہے. آپ اس کو قومی مسئلہ کیوں نہیں سمجھتے؟ آپ دیکھیے، آپ چاروں وزرائے اعلیٰ کا اجلاس بلائیں، اس میں وزیر اعظم بھی ہو، اس میں عسکری قیادت ہو، آپ ان کو بریف کریں سب کو کہ یہ صورتحال ہے، ہمارے لیے مسائل ہیں، ہمیں دہشت گردوں کے خلاف لڑنا ہوگا. اور دوسرا جو حکومت ہے وہ سفارتی سطح پر بھی کوشش جاری رکھے. اب ہمیں آج نہیں تو کل مذاکرات تو کرنے ہی ہوں گے، لڑ کر بھی مذاکرات کرنا ہوں گے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں مذاکرات کرنا ہوں گے کہ آپ دوست بدل سکتے ہیں، ہمسائے نہیں بدل سکتے. آپ کو ایران سے بھی بات چیت جاری رکھنا ہوتی ہے، آپ کو چائنا سے بھی بات چیت کرنا ہوتی ہے، آپ کو افغانستان سے بھی بات چیت کرنا ہوگی. انڈیا ہمارا دشمن ہے، تو پہلے ہماری دوسری سرحدیں بالکل محفوظ ہوتی تھیں، اب ظاہر ہے انڈیا نے وہاں شرارتیں شروع کر دی ہیں. تو ہمیں انڈیا کی بے یقینی کرنے کے لیے یہ ساری حکومتوں کو، وزیر اعلیٰ بلوچستان کو بھی، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا، سندھ، پنجاب، ان سب کو اعتماد میں لینا چاہیے، تاکہ ہماری آواز یا ہماری کوشش یا ہمارا عمل ایک پاکستانی قوم کا عمل نظر آئے.
اب یہ بعض لوگ یہ فلسفہ پیش کرتے ہیں، دیکھیے خیبر پختونخوا کی حکومت تو چلے اور بات ہے، ایک اور بات میں کرنے لگا ہوں، یہ جو پشتون تحفظ موومنٹ تحریک تھی منظور پشتین والی، وہ جو کہتے تھے لارو باری اور افغان دے کہ پہاڑوں کے اوپر اور نیچے دونوں پختون ہیں، تو کیا زبان کی بنیاد پر ملک بنتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے سعودی عرب میں عربی بولی جاتی ہے تو وہ یمن پر بھی قبضہ کر لیں، قطر پر بھی قبضہ کر لیں، کویت پر بھی قبضہ کر لیں، لبنان، اردن اور مصر پر بھی، اور یو اے ای پر بھی، عمان پر بھی قبضہ کر لیں کہ عربی بولی جاتی ہے۔ یعنی یہ مجھے منطق نہیں سمجھ آئی اس کی پشتون تحفظ موومنٹ کی، اور وہی منطق ٹی ٹی پی کی ہے، آلموسٹ دونوں کی منطق ایک ہے۔ تو ہمیں اس منطق کو بھی ختم کرنا ہوگا کہ بھئی یہ زبانوں کی بنیاد پر کوئی سرحدیں نہیں بنتی۔ پاکستان ایک ملک ہے، پاکستان، یہ ڈیورنڈ لائن جو تھی یہ میں نے بنائی تھی یا بریگیڈیئر صاحب نے بنائی تھی یا دلاور چودھری نے یا آپ نے بنائی تھی؟ یہ انگریز دور کی بنی ہوئی ہے اور آپ نے تسلیم کیا ہوا ہے، آج آپ الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے ہمیں ایک قوم کی طرح بہیو کرنا چاہیے، اور اس میں میں سمجھتا ہوں وفاقی حکومت کی زیادہ ذمہ داری ہے۔ وہ لوگوں کو بلائیں، آپ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کو بلاتے ہی نہیں ہیں تو وہ بیچارہ کیا سمجھے گا آپ کے بارے میں، کیا خیال کرے گا؟ آپ ان کو بلائیں میٹنگ میں اور انہیں بتائیں کہ بھئی یہ صورتحال ہے، یہ ہم آپریشن کر رہے ہیں اور ہمیں بسید قوم، پاکستانی قوم کے ایک آواز ہو کے لڑنا ہے۔ بالکل صحیح۔ لیکن یہاں تو مسائل ہی اور ہیں، یہاں تو سیاسی دکانداریاں چمکی ہوئی ہیں، وہ کہتے ہیں جی فلاں وزیر اعلیٰ جو ہے وہ تو اس کو بلانا ہی نہیں۔ تو میرا خیال ہے یہ ان کے ساتھ بھی زیادتی ہے، ان کو بلائیں، ان کو سچویشن تو بتائیں کہ سچویشن کیا ہے۔ ایک بندے کو سچویشن کا ہی نہیں پتا، اصلی بات کا ہی نہیں پتا، تو ہم اس سے کیا گلا شکوہ کریں؟ تو میں سمجھتا ہوں وفاقی حکومت کو قدم آگے بڑھانا چاہیے، انیشیٹو لینا چاہیے، سارے صوبے کے وزراء اعلیٰ کو بلائیں، اور بلکہ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کو بھی بلائے، حکومتی جو لیڈر ہے وہ بھی آئیں، اور ہمیں ایک قوم بن کے ایک آواز ہو کے اس کا مقابلہ کریں۔ بالکل صحیح۔ پہلے جو بات کر رہے تھے نا جی، یہ جو دلاور چودھری صاحب بات کر رہے تھے اور اس میں بریگیڈیئر صاحب نے مہنگی بجلی کے ساتھ کمپیٹ نہیں کر سکتے دنیا کو۔ یہ مگر مچھ جو ہے نا، یہ جو آئی پی پیز والے ہیں یہ حکومتوں میں بیٹھے ہوئے اس وقت بھی، اللہ ماشاءاللہ، ان کے گلے دبائیں، ان سے ڈالر نکلوائیں۔ یہ ڈالر چوری کر کے اس ملک سے لے گئے۔ اس ملک کے ساتھ سب سے بڑی دشمنی یہ ہے کہ یہاں کی دولت لوٹ کر لوگ باہر لے جاتے ہیں۔ باہر دولت لے جانے پر پابندی ہونی چاہیے۔ آپ کس لیے دولت باہر لے جاتے ہیں؟ ابھی لوٹ مار کر کے اس ملک کی۔ اور یہ جو بجلی کا شارٹ فال ہے یہ کس کا پیدا کر دیا؟ 50 سال سے تو یہ دو خاندان حکمرانیاں کر رہے ہیں، تو میرا تو قصور نہیں ہے نا اس میں، انہی کا قصور ہے۔ یہ دونوں صاحبان جانتے ہیں کہ مڈ 80s تک ڈالر جو تھا وہ 8-10 روپے کا تھا، تو جب سے یہ نام نہاد جمہوری حکومتیں آئیں اللہ ماشاءاللہ ڈالر کو پر لگ گئے، اور آج ڈالر 280-85 پہ باتیں کر رہے ہیں۔ ہمیں ڈالر کی قیمت بھی کم کرنا ہوگی۔ ہم معیشت کا رونا تو روتے ہیں، ہماری برآمدات کیا ہیں؟ یہ جو پیپلز پارٹی کا مانڈوی والا ہے یہ میرے ساتھ بیٹھ کے خود کہا کرتا تھا کہ یار میں اس حساب ڈال پہ حیران ہوں کہ یہ دنیا کا واحد وزیر خزانہ ہے جو برآمدات نہیں درآمدات بڑھنے پہ خوش ہوتا ہے۔ یعنی ہمیں تو چاہیے برآمدات کہ ہم چیزیں بنائیں اور بیچیں دنیا کو۔ تو وہ اس میں 3 چیزیں ہیں۔ ایک تو ہمارے یہاں انرجی بہت مہنگی ہے، نمبر 2 ہمارے یہاں ٹیکسیشن بہت ہے، ڈبل ٹرپل ہے، ہم نے چھوٹ ہی نہیں دی کہیں۔ نمبر 3 ہمارے یہاں انٹرسٹ ریٹ ہی بہت ہے۔ تو یہاں سے کون چیزیں بنائے گا، کون دنیا کو کمپیٹ کرے گا؟ پہلے آپ نے کسان کا بھی اس کی کمر توڑ دی۔ تو یہاں تو خاص طور پر
पंजाब सूबा ज़राअत का है, मगर बदकिस्मती से पंजाब पे पिछले 40-45 साल से ताजर हुक्मरानी कर रहे हैं। और दुनिया के बड़े बड़े फिलासफर कहते हैं कि ताजर को कभी हुक्मरानी ना दो, चूंकि ताजर तो मफादात के तहत सारा कुछ करता है। आज आपके पंजाब में ज़राअत की सूरत हाल ही अजीबोगरीब है। एक वफाकी वजीर कह रहा है कि 25 लाख अफराद काश्तकारी के पेशे से अलग हो गए हैं। जिन लोगों का दही पसमंजर है वो जानते हैं कि काश्तकार कभी भी काश्तकारी से अलग नहीं होता, वो जमीन से जुड़ा रहता है। और यहाँ एक वफाकी वजीर साहब फरमा रहे हैं कि 25 लाख लोगों ने ज़राअत छोड़ दी है। अब कोई पेशा कोई क्यों छोड़ता है? उसी वक्त छोड़ता है जब वो पेशा उसकी माशी जरूरियात पूरी नहीं करता। अब मुझे बताइए, आप तो बड़े पढ़े लिखे लोग हैं साहब, कि हमारे पंजाब में और मशरकी पंजाब जो इंडियन पंजाब है उसमें क्या फर्क है मौसम का? हमारे यहाँ गंदम 40 से 45 मन होती है फी एकड़, तो इंडियन पंजाब में 70 मन कैसे हो जाती है? हमारे यहाँ फी एकड़ गन्ना जो है वो 8 से 10 टन होता है और वहां 18 से 22 टन कैसे हो जाता है? वो आपको अपनी पॉलिसियों पे गौर करना चाहिए। बिल्कुल ठीक ना आपकी टैक्सेशन की पॉलिसियां दुरुस्त, ना आपकी माशी पॉलिसियां दुरुस्त, ना आपकी ज़राई पॉलिसियां दुरुस्त, ना आपकी सनती पॉलिसियां दुरुस्त, ना आपकी सफारती पॉलिसियां दुरुस्त। मुझे सर ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे दिलामा चौधरी साहब। मैं थोड़ा सा दहशतगर्दी पे आपसे ज़रूर पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि इकॉनमी से हमने स्टार्ट किया, दहशतगर्दी पे गया और उसके बाद ज़ाहिर है कि मुल्क की सियासत में जो मुज़ाकरात और इस वक्त अफ़वाम और तफ़हीम की बातें, लेकिन प्रैक्टिकली कुछ नहीं, इस पर हम बात करेंगे। शॉर्ट ब्रेक नाज़रीन, हमारे साथ रहिएगा।